یہ بہت بڑی سازش ہے اور اس بہت بڑی سازش کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں. نہ وہ سچا ہے بلکہ وہ جھوٹا ہے اور ایک نمبری جھوٹا ہے. 2 نمبری نہیں، 1 نمبری جھوٹا ہے. تو وہ کال ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، قوم کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. سید آغا روح اللہ صاحب، وہ بھی پارلیمنٹ ممبر ہے، اسے بھی 5 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. کیا ان کے خلاف اس نے زبان استعمال نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیے، اگر میرے ساتھ دشمنی ہوتی، میرے ساتھ کوئی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. حسنین مسعودی کو بھی نہیں چھوڑا، کنیز فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے شیخ محمد عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، مفتی محمد سعید، محبوبہ مفتی، یہاں شہید عبدالغنی لون جو سجاد غنی لون صاحب کے والد ہیں، جو بلال غنی لون صاحب کے والد ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا. اب دیکھیے عمر فاروق صاحب کے ساتھ بھی. یہاں مجھے یہ بتائیے وہ کون سا آدمی ہے عبدالرحیم راشد صاحب؟ یہ یہاں مسلم ہندو فسادات شاید چاہتا ہے، اور میں آن دا ریکارڈ اسے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی بھی صورت میں یہاں ہندو مسلم فسادات ہونے نہیں دیں. راکیش ہنڈو صاحب تو وہ ہندو ہی ہے، پنڈت برادری کا ہے. اس نے تو اسے آئینہ دکھا دیا ہے. چاہے وہ دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس گندی کھیل کو پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو وہ یہ ٹر چلا رہا ہے نا، کشمیری زبان میں اس کو ٹر کہتے ہیں. ٹر نہیں چلے گا زیادہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی انٹرویو پروگرام. سب سے پہلے ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے پاس اس پروگرام میں موجود ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم، فہم اور سماجی شعور کے حوالے سے ایک نایاب نام، حضرت مولانا حسن فردوسی صاحب، جو کہ میر وائز کشمیر کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے بہت سارے اہم سوالات پہ گفتگو کریں گے. پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم مولانا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام کو عزت بخشی. چونکہ کچھ اہم سوالات کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے. بہت سارے سوالات ایسے بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں جن کا آج ہم ان سے تفصیلات سے جواب جانیں گے. تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم مولانا صاحب کا پھر سے ایک تہہ دل سے شکریہ ادا پیش کرتے ہیں. محترم، بہت بہت شکریہ. تو مولانا صاحب، آپ کے لیے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ رہے گا، چونکہ آپ ایک مشہور عالم دین ہیں، میر وائز صاحب بھی ہیں، تو آپ کی دینی تعلیم کس ادارے سے آپ نے حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عالمیت اور فاضلیت بھی کی ہے، اور جامعہ اردو میں بھی میں فارغ التحصیل ہوں. ماشاء اللہ. تو مولانا صاحب، آپ کا وقت بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، تو دوسرے سوال پہ ہم آتے ہیں کہ حالیہ سوشل میڈیا پہ اختلافی صورتحال منظر عام پہ ہے. بہت وقت سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو گردش کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کے سوشل میڈیا پورٹل پہ، سندیپ ماوا کے سوشل میڈیا پورٹل پہ 30 سے زائد ریکارڈنگز بھی اپلوڈ کی گئی ہے، تو ان میں کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر بھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس صورتحال میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بھائی صاحب، اس نے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ میر وائز حسن فردوسی نے مجھے 2 بار کال کی ہے. میں اس سے آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے 2 بار اسے کال کی ہے تو وہ کال ڈیٹیل نکال کر قوم کے سامنے یہ رکھیں کہ یہ کال ڈیٹیل ہے کہ آپ نے مجھے کال کی ہے. میں نے آج ایک بندہ بھیجا ہے ایئرٹیل شو روم پہ کہ آپ کال ڈیٹیل نکالیے. میں نے کبھی کال کی ہی نہیں، میں اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور کال کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ مکسنگ یہ چلا رہا ہے، اور وثوق سے میں کہتا ہوں اور پورے ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس کو کال نہیں کی ہے.
और कॉल डिटेल जब मेरे पास पहुंचेगी तो वो भी कौम के सामने रखूंगा, देखिए मैंने इसको कोई कॉल नहीं की तो है। मौलाना साहब यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मज़ीद तफसीलात के लिए, वो अपनी वीडियो में जब उसने वीडियो दिखाया वो पर्टिकुलरली 2 डेट्स का जिक्र कर रहे हैं, एक तो 7 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं और दूसरा 16 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, और आपका नंबर अपने फ़ोन में सेव दिखा रहा है, महफूज है आपका नंबर उसके फ़ोन में, जो उसने साफ तौर पर कैमरा की तरफ भी दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इस बारे में उसकी ये पूरी तफसीलात देना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरे पास भी एक फ़ोन यहाँ पड़ा है जी, मैं अगर अभी आपका फ़ोन नंबर यहाँ इस मोबाइल में सेव करूँगा तो सेव करने के साथ ही अगर आपने उस पर अपना फ़ोटो लगाया होगा तो वो भी आएगा मेरे पास, नंबर भी होगा मेरे पास। ये फ़ोटो दिखाने से, नंबर दिखाने से वो सच्चा साबित नहीं होगा, ना वो सच्चा है बल्कि वो झूठा है, और 1 नंबरी झूठा है, 2 नंबरी नहीं, 1 नंबरी झूठा है। क्योंकि मैंने कॉल की ही नहीं। जब कॉल डिटेल आएगी, मैंने वादा किया आपसे, तो वो कॉल डिटेल में आपके साथ भी शेयर करूंगा, कौम के साथ भी शेयर करूंगा। मैंने उसे कोई कॉल नहीं की है, वो झूठ कह रहा है और झूठ कह रहा है और झूठ कह रहा है। तो मौलाना साहब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग जो आप कह रहे हो कि AI जनरेटेड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मैं इसकी कॉल डिटेल्स भी निकालूंगा, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी फिर कोई ज़ाती दुश्मनी है जो वो आपके मतलब ऐसे डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं? असल में आपने जो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे लोग आए थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे दिमाग में भी ये था कि ये सिर्फ मेरी दुश्मनी का मामला, क्योंकि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। असल में आप उसका वो जो उनका फेसबुक अकाउंट है वो आज भी निकालेंगे तो मुझे ये बताइए कि उसने मियाँ अल्ताफ लारवी साहब जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, 5 लाख लोग ने उसे वोट दिया है। सईद आगा रूहुल्ला साहब वो भी पार्लियामेंट मेंबर है, उससे भी 5 लाख लोगों ने वोट दिया है। क्या उनके खिलाफ उसने जबान इस्तेमाल नहीं की? मुझे ये बताइए, अगर मेरे साथ दुश्मनी होती, मेरे साथ कोई ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, मैं उसको जानता तक नहीं हूं, मगर इसके साथ साथ उसने जिन लोगों ने वोट 5 लाख लोगों ने वोट डालकर उन्हें पार्लियामेंट मेंबर बनाया और उन्हें ये एलिगेशन देना कि ये एजेंसीज के बंदे हैं, आप देखिए उनके साथ क्या मामला है। उसके साथ साथ ये भी बताइए, हसनैन मसूदी साहब जो इससे पहले पार्लियामेंट मेंबर थे और यहाँ चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उनके बारे में उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया है कि हसनैन मसूदी को भी नहीं छोड़ा, जी बिल्कुल, कनीज फातिमा को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, यहाँ शहीद अब्दुल गनी लोन जो सजाद गनी लोन साहब के वालिद हैं, जो बिलाल गनी लोन साहब के वालिद हैं, उनको भी नहीं बख्शा। आगा सईद हसन बडगामी इतनी बड़ी रिलीजियस पर्सनालिटी है, उसके खिलाफ भी, और उसने हकीम यासीन साहब को नहीं छोड़ा, उसने उमर फारूक साहब को नहीं छोड़ा। अब देखिए उमर फारूक साहब के साथ भी। यहां मुझे ये बताइए वो कौन सा आदमी है अब्दुल रहीम राठिर साहब? तो मौलाना साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, जितने भी शख्सियात के आपने नाम लिए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि इन पे भी जो उसने इल्ज़ामात लगाए या किरदार कशी की है, सबसे पहले उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जिसमें शदीद इल्ज़ामात लगाए उसने शेख डॉक्टर गुलाम रसूल हामिद साहब पे, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या वजह लग रही है आपको कि है तो आपके हवाले से बेबुनियाद सारे इन सारे अशखास के नाम जो आपने लिए हैं, किस हद तक आप देखेंगे कि इसका क्या मकसद होगा इसके पीछे? मेरे ख्याल से इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये यहाँ अनारकी चाहता है, ये यहाँ मुस्लिम हिंदू फसादात शायद चाहता है। और मैं ऑन द रिकॉर्ड उससे ये कहना चाहता हूँ, हम किसी भी सूरत में यहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात होने नहीं देंगे। हम आज तक मोहब्बत के साथ रह रहे थे। मैं उन पंडित भाइयों को भी जो यहाँ से चले गए उनको वापस कह रहा हूँ कि आइए, हमारे घर आपके लिए तब तक वक्फ हैं,
جب تک آپ اپنے مکانوں کو ٹھیک کریں گے, رینوویٹ کریں گے. آئیے شانہ بہ شانہ ہم رہیں گے, اور ہم رہے بھی تھے, آج بھی رہنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں امن کو بگاڑنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی, تو مولانا صاحب یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جب آپ کا پہلا والا ویڈیو ہم نے دیکھا جس میں آپ زیارت گاہ جو کہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی انٹرپریٹیشن سینٹر ہے وہاں مین مرکز میں, تو وہاں پہ سینکڑوں تبرکات ہے, جہاں پہ آپ نے پہلے ویڈیو میں بولا تھا کہ میں وہاں جانچ کرنے کے لیے جاؤں گا. تو اس کے بعد مولانا حامد صاحب نے آپ کا خیر مقدم کیا ہے. اس کے بعد زیارت شریف سے وہ ویڈیو بھی پوری وائرل ہوئی, پوری دنیا نے دیکھی کہ آپ جب باہر آئے تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھی. ایسی کیا کیفیت ہوئی تھی اندر کہ جس نے آپ کے دل کو اتنا متاثر کیا تھا, یہ جاننا چاہیں گے. میں اپنی پوری قوم سے, قوم کیا پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہمارے ماں باپ, بھائی بہن, بیٹا بیٹی, بیوی یا دنیا کی جتنی بھی دولت ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان سے زیادہ عزیز نہیں ہونے چاہیے؟ بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نفس, اپنی روح, اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. اور عالمی سطح پر جتنے بھی تبرکات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں. وہاں میں نے 17 تبرکات کا دیدار کیا. اچھا, جہاں آپ گئے تھے 17 تبرکات کا دیدار کیا کاروان اسلامی کی بات کر رہے ہیں, کاروان اسلامی کے انٹرپریٹیشن مرکز سینٹر پہ. بات بالکل جی. تو جتنے بھی عالمی سطح پر تبرکات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منسوب ہوگا ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, ہمیں بد کلامی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں اس کے خلاف بد کلامی سنوں گا تو میں جان دے دوں گا مگر اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. حسنی ظن کے علاوہ آپ نے وہاں پہ تبرکات کی سند دیکھنا چاہیے. حامی صاحب نے سند دکھا, یہ سند ہے اس کی, یہ سند ہے, پورے ان 17 تبرکات کی سند وہ بھی ریکارڈ ہے ہمارے پاس. جی بالکل, ان کی سند دکھائی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار تھی اور آپ نے دعا بھی کی ہے امت کے لیے, تو کہیں نہ کہیں یہ کیفیت کیسی رہی آپ کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جان بھی قربان. آنکھوں میں آنسو وہ تو معمولی معاملہ ہے مگر اس کے لیے جان بھی قربان ہے. ماشاءاللہ. تو الزامات چاہے کسی بنیاد پہ ہو یا کسی بنیاد پہ نہ ہو, اس کے لیے تحقیقاتی ادارے ہیں یا قانون کے دائرے ہیں جو انویسٹیگیٹ کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں بعد میں کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا. اس سے پہلے کسی کی کردار کشی کرنا, کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی کے ذات پہ کیچڑ اچھالنا, اس نظر سے اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو بری نظر سے دیکھتا ہوں. جتنے لوگوں پہ اس نے جیسے کہ الزام لگائے, آپ کا کو میں روکنا چاہوں گا, سندھی بابا نے بالکل آپ کی ذات بھی ٹارگٹ کی ہے, بلکہ آپ کے ذات کے حوالے سے خصوصاً شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامد صاحب کی ذات بہت شدید الزامات لگائے ان پہ, اس کی ذات ٹارگٹ کی ہے خصوصاً. تو اس طرح میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور قانونی طور سے اسے سزا ملے گی ان چیزوں کی, یاد رکھیے گا میری بات. کوئی ایسی ذاتی دشمنی جو وہ آپ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں. پھر اس نے اتنی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا, جتنے بھی نام میں نے گنوائے, اگر میرے ساتھ دشمنی تھی تو حسنین مسعودی صاحب کے حوالے سے بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ پارس ہاسپٹل اس کے بارے میں بھی بالکل یہ لینڈ ہے مندر کی. اور اچھا. اتنا ہی نہیں, آپ دیکھیے راکیش ہنڈو صاحب نے اسے آئینہ تو دکھا دیا ہے نا. راکیش ہنڈو صاحب تو وہ ہندو ہی ہے, پنڈت برادری کا ہے, جی. اس نے تو اسے آئینہ دکھا دیا ہے. میں صرف اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک انارکی چاہتا ہے یہاں پہ, اور وہ انارکی ہونے نہیں دیں گے ہم. جی بالکل. تو مولانا صاحب میں یہاں پہ یہ مزید جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مطلب کوئی اس پہ اقدامات ہے اٹھانے کے لیے جو اس نے آپ کا نام, آپ کا فون نمبر یا آپ کی کال ریکارڈنگ سیدھے تفصیلاتی ڈیٹس دے کے دکھائے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کیا رد عمل رہے گا آپ کا فردر اس کے لیے؟ پہلا رد عمل یہی ہے کہ میں کال ڈیٹیلز نکالوں گا. جی. ان سے بھی کہتا ہوں کال ڈیٹیلز نکال کے قوم کے سامنے رکھیں.
میں رکھنے جا رہا ہوں. دوسری, میں قانونی کارروائی کے لیے بھی جا رہا ہوں. میں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے کورٹ کو یہ اپیل بھی کروں گا کہ میرے جان میری مال کا تحفظ بھی یقینی بنائیں, اور جتنے لوگوں کا اس نے نام لیا ہے ان کو بھی کورٹ میں جانا چاہیے اپنے جان اور مال کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے. اور میں بھی ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہا ہوں. علامہ و مولانا ڈاکٹر الشیخ غلام رسول حامی صاحب کے بھائی نے محمد افضل شیخ صاحب نے پٹیشن ایک دائر کی ہے, اس میں پہلا نام میرا ہی ہے. ٹھیک کیا اس نے, بہت اچھی بات ہے. قانون اب فیصلہ کرے گا. کال ڈیٹیل میں کورٹ کے سامنے پیش کروں گا. جو یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ دیکھیے کال ڈیٹیل میں نے کال کبھی کی ہی نہیں. تو آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ کال؟ میرے خیال سے وہ اے آئی جنریٹڈ مکسنگ ہے. اے آئی جنریٹڈ مکسنگ ہے. اچھا, تو مولانا صاحب اگر وہ صحیح ہوتی تو فورنسک میں اس کو چیک کروائیں گے. آخر پر مولانا صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ آئے دن کوئی بھی اٹھتا ہے کال ریکارڈنگز یا کوئی بھی کسی طرح سے کسی کی کردار کشی کر رہا ہے, کسی کے ذات کو ٹارگٹ کر کے کیچڑ اچھال رہا ہے, تو لوگ اس کو کہیں نہ کہیں کیسا مطلب لوگوں کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے تھا, مطلب اس ریگارڈنگ کیا میسیج رہے گی, کیا میسیج رہے گی آپ کے لوگوں کے لیے؟ عوام کے لیے میری میسیج یہی رہے گی, الزام ہوتا ہے. جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے وہ مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے اس بندے کو. ہاں, یہ بھی میں آپ کی چینل کی وساطت سے آن دا ریکارڈ کہنا چاہوں گا, بہت سارے چہرے, یہ اکیلا شخص نہیں ہے, یہ بہت بڑی سازش ہے, اور اس بہت بڑی سازش کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں. میں ابھی ان کا نام نہیں بتاؤں گا, نہ میں کہیں ان کا ذکر ابھی تک بھی نہیں کیا, آئندہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں, جب ضرورت پڑے گی اگر مجھے لگا ان کے نام بھی کون کو بتا دوں گا ود ایویڈنس. یہ نہیں کہ ہوا میں بات کروں گا, میں ود ایویڈنس. مگر آپ کی وساطت سے میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ اس گندی کھیل کے پیچھے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس گندی کھیل کو پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہاں بھی چلا رہے ہیں یہاں بھی چلا رہے ہیں. مگر میں آپ میڈیا والوں سے بھی ایک گلہ کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑا گلہ ہے. جب سندیپ ماوا نے یہ کہا کہ حسنین مسعودی اور کنیز فاطمہ, کیا آپ میڈیا والے اس کے پاس گئے؟ اس کا ثبوت دے دیجئے. آپ نے الزام لگایا, ثبوت دے دیجئے. آپ نے ان کو ثبوت مانگا؟ آپ میڈیا والے بھی کیا چلا رہے ہیں, اس کو ثبوت مانگنا چاہیے تھا. جس طرح میں اسے کہتا ہوں آپ ثابت کر کے دے میں نے آپ کو کال کی ہے, جب میں نے کال ہی نہیں کی ہے جی, اور اس میں کال ڈیٹیل میں نکالوں گا. جب کال ہی نہیں ہوگی تو کلک تو اس کے منہ پہ تو آئے گی جی. مگر افسوس ہے میڈیا والوں پہ, انہوں نے کسی ایک میڈیا والے نے اسے کوشچن نہیں کیا. حسنین مسعودی چیف جسٹس رہ چکے ہیں, ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں, اور اسے سوال کرتے کہ آپ ثبوت دے دیجئے. کسی ایک میڈیا والے نے اسے ثبوت تک نہیں مانگا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. یہ تھے مولانا حسن فردوسی صاحب میروائز, جن کی گفتگو معلوماتی اور فکر انگیز رہی ہے. انہوں نے ہمارے تمام سوالات کا جوابات دیے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم پھر سے آپ کا مولانا صاحب کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے. اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ چلائیں, اس کے بعد چلائیں یا پہلے چلائیں, میں سندیپ ماوا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی, جو وہ یہ ٹر چلا رہا ہے نا, کشمیری زبان میں اس کو ٹر کہتے ہیں, یہ ٹر نہیں چلے گا زیادہ دن تک. اور دوسری بات, جو وہ انار کی یہاں چلانا چاہتا ہے, میں ایل جی صاحب سے, یو ٹی ایل جی صاحب سے, چیف سیکرٹری صاحب سے, چیف منسٹر صاحب سے, ہوم منسٹر صاحب سے اور ہوم سیکرٹری صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں درد مندانہ. وہ یہ ہے کہ مہراج صاحب نے ایک ڈی سی صاحب کے خلاف زبان کھولی تو وہ پی ایس سی کے تحت بہائنڈ دا بارز ہے.
اس نے اتنے لوگوں کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی, انارکی پھیلانے کی کوشش کی, یہ باہر کیوں ہے؟ یہ بہن دبارز کیوں نہیں ہے؟ میں انہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں دیکھیں, اس نے ایل جی صاحب کو بھی, اور یہ شاید آپ نے وہ دیکھی ہوگی, یہاں سابقہ ڈی جی دلباغ سنگھ کے خلاف بھی اس نے یہ زبان کھولی ہے, مگر اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے. اس کو بہن دبارز ہونا چاہیے. میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں اس معاملے کو جلد سے جلد دیکھیں اور اس کو بہن دبارز کیجیے. بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. السلام علیکم. فی امان اللہ.